الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ ربیع الاول شریف کا مبارک اور مقدس مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہمارے آقا و مولا ہادی سبل فخر رسول مولا کل قاطع لا تحبل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے ہم نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہ پروگرام جو سلسلے وار انشاءاللہ تعالی آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے یہ شروع کیے ہیں۔ آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کو تلاوت کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 صفات کا ذکر خالق کائنات نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ پہلا پروگرام ہے تو اس آیت مبارکہ میں سرکار کی پہلی صفت نبی، اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر بتانے والے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ نے ترجمہ یہی فرمایا، اے غیب کی خبر بتانے والے۔ پتہ چلا کہ نبی کا معنی ہے غیب کی خبر بتانے والا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ یقین کامل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبر بتانے والے ہیں۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کو معاذ اللہ خدا سے ملا دیا، غیب کی خبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، صرف وہی غیب جاننے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا نہیں، اور اس قسم کے اعتراضات کر کے پھر وہ ہم پر شرک اور بدعت کے اور دیگر قسم کے فتوے لگاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے اہل سنت کا عقیدہ سمجھو، اس کے بعد فتویٰ لگاؤ۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی غیب جاننے والا ہے، اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں۔ ہمارے لیے غیب ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی چیز غیب نہیں، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ غیب بتانے والا ہے، غیب جاننے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے وہ جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، اور جو آئندہ ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہم سوچ چکے ہیں وہ جانتا ہے، جو اس وقت سوچ رہے ہیں وہ جانتا ہے، اور جو آئندہ سوچنے والے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا علم ذاتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلا شبہ غیب داں ہیں، غیب جاننے والے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ ہم پر جو یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ انہوں نے نبی کو معاذ اللہ خدا سے ملا دیا، غیب داں خدا ہے، انہوں نے کہا کہ نبی غیب داں ہیں۔ ہم نے کہا سنو، پہلے ہمارا عقیدہ سمجھو، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم عطائی ہے، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں سب کا علم عطائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا علم ذاتی ہے، اس کو کوئی نہ بتائے تب بھی وہ جانتا ہے، ضرورت نہیں کہ کوئی اس کو بتائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، وہ بالذات جانتا ہے۔
جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہم کہتے ہیں کہ سرکار غیب داں ہیں، غیب کا علم جانتے ہیں، اللہ کے بتانے سے اس کا نبی بھی جانتا ہے۔ متعدد آیات اس سلسلے میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ۔ اللہ تبارک و تعالی غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے ان رسولوں میں جسے وہ پسند فرمائے۔ اسی طرح دیگر آیات اس سلسلے میں موجود ہیں۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، بہت سی آیات اس سلسلے میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ سر دست ہمارا موقف یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی غیب داں ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی کا علم عطائی ہے۔ نبی سب کچھ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بالذات اس کا علم ہے، وہ خود جانتا ہے، کوئی اسے بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کو ضرورت نہیں کہ اس کو کوئی بتائے تب وہ جانے، وہ خود جانتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر بتانے والے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبر بتانے والے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے، قرآن کہہ رہا۔ تو اس میں شرک اور بدعت کا ہونا یہ تو ایک عجیب سی بات ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے غیب کی خبر بتانے والے، تو جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لفظ سے پکار رہا ہے اے غیب کی خبر بتانے والے، تو پھر کون ہے جو اس کا انکار کرے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبریں نہیں دے سکتے یا معاذ اللہ غیب کا علم آپ کو نہیں ہے۔ اب دیکھیے، غیب کے معنی ہے پوشیدہ، غیب کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز۔ یہ ضروری نہیں کہ جو چیز ہمارے لیے غیب ہو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی غیب۔ دیکھیے جنت ہمارے لیے غیب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں۔ جہنم ہمارے لیے غیب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں۔ فرشتے ہمارے لیے غیب ہیں، حوران بہشتی ہمارے لیے غیب ہیں، جتنی بھی ایسی چیزیں سب ہمارے لیے غیب ہیں، یعنی ہم سے پوشیدہ ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج میں ان تمام چیزوں کا مشاہدہ فرما لیا، تو وہ چیز ہمارے لیے غیب ہے، لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غیب نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ نبی کو اپنے اوپر قیاس کرتے، ہم نہیں جانتے تو وہ بھی نہیں جانتے۔ استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مقام، ایک مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور جو کچھ بتایا ہے رب نے خود بتایا، جو کچھ پڑھایا ہے خود پڑھایا، جو کچھ سکھایا ہے خود سکھایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ سکھا دیا۔ اب وہ کہیں کہ کیا نہیں جانتے تھے؟ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یا جو بھی کچھ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک علم کا نام نہیں لیا۔ شریعت جانتے تھے، طریقت نہیں جانتے تھے، طریقت جانتے تھے، حقیقت نہیں جانتے تھے، یا حقیقت جانتے تھے معرفت نہیں جانتے تھے، اور اس کے علاوہ کتنے علوم ہیں، کسی ایک علم کا نام نہیں لیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم ہم نے آپ کو سکھایا۔ کیوں؟ اگر کسی ایک علم کی تعیین کر دی جاتی، یعنی معین ہو جاتا کہ صرف یہی علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا، تو پھر یہ مخالفین، یہ اعتراض کرنے والے، یہ معترضین، یہ فوراً اعتراض کرتے کہ صرف یہی علم تو سکھایا ہے، اس کے علاوہ اور کیا سکھایا؟ اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ سکھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ خالق کائنات نے اسی لیے مطلق فرما دیا، جو بھی میرا محبوب نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ ہم نے ان کو سکھا دیا۔ تو اب قرآن نے کیا کہا؟ اے غیب کی خبر بتانے والے، اور بلا شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبر بتانے والے ہیں، اسی پر ایمان ہے اور اسی پر یقین کامل۔ اب اگر اس پر ایمان نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے مانے؟ کسی نے اللہ کو دیکھا؟
کسی نے جنت کو دیکھا، کسی نے جہنم کو دیکھا، کسی نے فرشتوں کو دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر مان رہے ہیں۔ کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، ہم نے بلا چون و چرا مان لیا۔ سرکار نے فرمایا خدا ہے، اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ فرمایا جنت ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ جہنم ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ حوران بہشتی ہیں، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، آسمان ہیں، سدرۃ المنتہا ہے، جتنی چیزیں سرکار نے بتائیں، بلینک فیتھ، یقین کر لیا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکل گیا وہی حق ہے اور وہی سچ۔ تو یہ ساری غیب کی باتیں تو ہیں۔ اب غور کیجئے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف ہم بن دیکھے خدا کو مان رہے ہیں، ایک طرف ہم بن دیکھی جنت کو اور بن دیکھے جہنم کو مان رہے ہیں، ایک طرف ہم صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے سے فرشتوں کو، حوران بہشتی کو، ملائکہ کو، سدرۃ المنتہا کو، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو مان رہے ہیں۔ کس لیے؟ کس کے کہنے پر؟ صرف اور صرف ایک ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے فرما دیا، انہوں نے کہہ دیا، بلا چون و چرا مان لیا کہ واقعی ایسا ہے، تو ایک طرف تو ساری چیزوں کو مان رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ نبی غیب نہیں جانتے معاذ اللہ، نبی کو غیب کا علم نہیں معاذ اللہ، نبی کسی کو غیب بتا نہیں سکتے معاذ اللہ۔ تو یہ کتنی کم عقلی کی دلیل ہے کہ جس ذات کو بیس بنا کر، جس ذات پر بلینک فیتھ کرتے ہوئے تم ساری چیزوں کو مان رہے ہو، اسی ذات کے علم کا انکار کر رہے ہو، اسی ذات کے غیب کی خبریں دینے کا انکار کر رہے ہو۔ یعنی بنیاد جس چیز پر ہے، پوری عمارت جس بنیاد پر قائم ہے، وہ پوری عمارت منہدم ہو جائے گی اگر یہ عقیدہ رکھو گے کہ نبی کچھ نہیں جانتے معاذ اللہ، نبی غیب نہیں دے سکتے معاذ اللہ، نبی غیب نہیں بتا سکتے معاذ اللہ۔ اگر یہ عقیدہ رکھو گے تو پوری عمارت جو ہے یہ سب منہدم ہو جائے گی۔ بنیاد یہی ہے، نبی کو مانو۔ جب ان کو مان لیا تو ان کے کہنے سے خدا کو بھی مان لیا، ان کے کہنے سے جنت کو بھی مان لیا، ان کے کہنے سے جہنم کو بھی مان لیا، ان کے کہنے سے فرشتوں کو، ملائکہ کو، حوران بہشتی کو، سدرۃ المنتہا کو، مکان لامکان کو، ہر چیز کو مان لیا، صرف اس لیے کہ ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی زبان مبارک سے نکلا اور ہم نے بلا چون و چرا مان لیا۔ آپ دیکھیں نا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ لقب ملا کیسے؟ معراج کے واقعے میں موجود ہے، علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ ابو جہل نے از راہ تمسخر، یعنی مذاق اڑانے کے انداز میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو بکر دیکھو تمہارے دوست نے کیا کہا ہے، ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر نبیوں کی امامت، پھر آسمانوں پر، پھر انبیاء سے ملاقات، پھر سدرۃ المنتہا، پھر مکان، پھر لامکان، پھر قاب قوسین، پھر جنت جہنم کا مشاہدہ، ساری چیزیں، اور ایک رات میں واپس بھی آ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری چیزیں سن کر شرمندہ ہوں گے، معذرت کریں گے، یا یہ سوچیں گے کہ ایسی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں کہہ دی۔ وہ از راہ تمسخر کہہ رہا تھا، لیکن ہوا کیا؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کسی عام انسان سے بات نہیں کر رہا، عاشق رسول سے بات کر رہا، اس سے بات کر رہا ہے جس نے اپنا تن من دھن سب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ اس عاشق صادق نے صرف ایک جملہ کہا، یہ ساری باتیں جو تو کر رہا ہے کس سے سنی؟ کس نے کہا ہے؟ کہا تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر انہوں نے کہا ہے، میں بغیر سنے تصدیق کرتا ہوں کہ واقعی ایسا ہوا ہو۔ ایک رات میں وہ ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کر کے واپس آ گئے ہوں گے، ایک رات میں گئے ہوں گے، تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا ہوگا اور واپس آ گئے ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان کامل، یقین کامل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر۔ ذرا سا غور کیجئے ان کے ایمانوں کا کیا حال ہے کہ وہ اللہ کو تو مان رہے ہیں نبی کے کہنے پر، اور نبی کے علم میں اعتراض کر رہے ہیں۔
غیب کو مان رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر، اور انہی کے غیب داں ہونے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر بتانے والے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جب قرآن نے کہا کہ غیب کی خبر بتانے والے، تو ہم کیوں نہ مانیں؟ تو اب سمجھ لیجئے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، نبی کا علم عطائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے، لیکن خدا کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود جانتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ جانتے ہیں اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ تو جب یہ عقیدہ کلیئر ہے تو اس میں کوئی بھی فتویٰ نہیں لگ سکتا، اور نہ کوئی شرک یا بدعت کا فتویٰ اس پہ لگا سکتا ہے۔ اب آئیے آگے دیکھیں، متعدد واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کی خبر دی کہ جو عام لوگ نہیں جانتے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے مصلی امامت پر۔ آپ جانتے ہیں کہ امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے۔ اب ظاہر ہے امام آگے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف، مقتدی پیچھے ہیں، سب بندی ہوئی ہے، ان کا چہرہ امام کی طرف۔ اب امام جب تک مڑ کر نہیں دیکھے اس کو کیسے پتا کہ پیچھے والے کیا کر رہے ہیں، رکوع صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، سجدہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، اس کا چہرہ تو آگے ہے نا، اب وہ نماز میں۔ اب آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت اور رسالت، اس کا مقام دیکھیے کیا تھا۔ سرکار نے فرمایا اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لراکم، اپنے رکوع اور سجود کو درست کر لو، خدا کی قسم میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور مجھ سے نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا خضوع پوشیدہ۔ اب آپ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلے کیا فرمایا؟ اپنے رکوع اور سجود کو درست کر لو۔ رکوع اور سجود کرنے والے کہاں تھے؟ آگے تھے؟ کیا سرکار ان کو دیکھ رہے تھے؟ وہ تو سارے پیچھے تھے، وہ سب مقتدی تھے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے۔ امام جب مقتدیوں کے آگے ہے تو اس کو کیا معلوم کہ پیچھے والے کیسے رکوع کر رہے ہیں، کیسے سجدے کر رہے ہیں؟ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ تھی، فرمایا اپنے رکوع اور سجود کو درست کر لو، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور اگلی بات یہ فرمائی مجھ پر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا خضوع پوشیدہ۔ دیکھیے خشیت الہی دل میں ہوتی، اللہ کا ڈر خوف انسان کے دل میں ہوتا۔ کسی کو کیا پتا کہ انسان کے دل میں خوف ہے یا نہیں؟ وہ عبادت جو کر رہا ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کر رہا ہے یا نہیں؟ اس کو دنیاوی خیالات آ رہے ہیں یا نہیں؟ یا اس کی توجہ صرف رجوع اللہ ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف رجوع ہے یا نہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں۔ اچھا، خشوع قلب کی کیفیت کا نام۔ مجھ پر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا خضوع پوشیدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ میں جو تمہارا امام بن کر آگے کھڑا ہوں تو میری توجہ صرف ادھر ہے، میں اگر پیچھے توجہ کروں تو تمہارا خشوع اور خضوع یعنی جو قلبی کیفیت ہے، نہ تمہارا ظاہر مجھ سے پوشیدہ ہے نہ تمہارا باطن مجھ سے پوشیدہ۔ اب رکوع اور سجود ظاہری کیفیت ہے، اور خشوع اور خضوع یہ باطنی کیفیت ہے۔ اب آپ کے سامنے کوئی جھکا ہے تو آپ نے کہا یہ رکوع کر رہا ہے، کوئی اپنی پیشانی کو زمین کے ساتھ لگاتے تو آپ کہیں سجدہ کر رہا ہے، ظاہری کیفیت ہے نا، لیکن دل کی کیفیت انسان کیسے بتائے؟ آقا کی شان یہ ہے، پہلے فرمایا اپنے رکوع اور سجود کو درست کر لو، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور پھر فرمایا مجھ سے نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا خضوع پوشیدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میری نگاہ نبوت اور رسالت وہ ہے کہ میں جس طرح ظاہری طور پر تمہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی تمہاری ظاہری کیفیت کو دیکھ رہا ہوں، اسی طرح تمہاری باطنی کیفیت کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ مجھ پر نہ تمہارا ظاہر پوشیدہ ہے نہ تمہارا باطن پوشیدہ، قلبی کیفیت یہ بھی مجھ پر آشکارا ہے، اور ظاہری کیفیت یہ بھی مجھ پر آشکارا۔ پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کو بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے باطن کو دیکھتے ہیں۔
ظاہر اور باطن کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر بتانے والے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبر بتانے والے ہیں، اور کتنی خبریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی۔ اگر ان تمام خبروں کو جمع کر لیا جائے تو کئی کتابیں اس پر تیار ہو جائیں۔ یعنی اپنے ظاہری زمانے مبارک میں کتنے واقعات ہیں جو اگر ہم یہاں بیان کریں تو ایک نشست میں بیان نہیں کیے جا سکتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خبریں دیں۔ اور یہی نہیں بلکہ قیامت تک ہونے والے واقعات، ان سب کی خبریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ قیامت کے بعد، قیامت میں جو واقعات ہوں گے اور قیامت کے بعد جو ہوں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جائیں گے، وہاں تک کے حالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیے۔ پتہ یہ چلا بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ جانتا ہے، لیکن اس کے بتانے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے ہیں۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھ اور اسی عقیدے پر موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔